الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ صدق اللہ العظیم۔ عن النعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ قال وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن پروگرام میں آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ نمبر 88 جس کا نام سورۃ الغاشیہ ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 7 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور آپ اسکرین پہ انہیں لکھا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے اس سے آپ کو اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب جمعہ اور عید دونوں ایک دن میں ہوتی تب بھی انہی دونوں صورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، یا ان سورہ مبارکہ کا مضمون ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب لوگ اکٹھے ہوں تو ان تک قرآن مجید کا ایک میسج ڈیلیور ہو جائے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاعلیٰ ہم اپنے اعراب القرآن پروگرام میں پہلے ہی انالائز کر چکے ہیں۔ تو سورۃ الاعلیٰ کا جو جوڑا ہے سورۃ الغاشیہ وہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں سورۃ الغاشیہ کی پہلی آیت کی طرف۔ پہلی آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اس آیت کے اگر میں الفاظ پر بات کروں تو الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں هل اتاک حدیث اور الغاشیہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے بیسک کورس میں ہم نے حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنائے تھے، اور الفاظ کی 2 قسمیں کی تھی، بامعنی اور بے معنی، اور بامعنی لفظ کو ہم نے کلمہ کہا تھا۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، لہٰذا قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ ایک کلمہ ہوگا، اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ جو آپ کے سامنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں 5، یہ کلمہ کی ہی کوئی نہ کوئی قسم ہے، یا یہ اسماء ہیں یا افعال ہیں یا حروف ہیں۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ کلمہ کی کون سی قسم ہے، کیا وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو پہلے لفظ پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے حل۔ آپ کو اس لفظ کو دیکھتے ہی فوراً معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کلمہ کی قسم حرف ہے، اور پھر حرف کی کون سی قسم ہے؟ یہ حروف استفہام میں سے ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ حروف استفہام 2 ہیں، حمزہ اور حل۔ استفہام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حروف ہوتے ہیں اور ایک اسماء ہوتے ہیں۔ تو حروف استفہام 2 ہی ہیں، جبکہ اسماء استفہام 2 سے زائد ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے بیسک کورس میں پڑھا تھا کہ یہ جو حروف استفہام ہیں یہ ان سوالوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیسک انفارمیشن آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ مزید اس میں جو نکھار اور خوبصورتی آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے گی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کہ عطا ہے۔ عطا فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور جب بھی آپ کے سامنے فعل آ جائے گا
اس کے مادے، اس کے باب کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو اس کے مادے پر اگر ہم بات کریں تو اس کا مادہ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں حمزہ، تا اور یا ہے۔ ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا، الف کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بنتا، مادے کا حرف ہمیشہ حمزہ ہی بنتا ہے۔ تو حمزہ، تا، یا اس فعل کا مادہ ہے، اور اگر فعل کو ہم حروف مادہ کے اعتبار سے تقسیم کریں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانا چاہیے کہ یہ غیر صحیح فعل ہے۔ اور غیر صحیح فعل کسے کہتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جانی چاہیے کہ جس فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، حرف کی تکرار ہو جائے یعنی حرف ریپیٹ ہو جائے، یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے، تو وہ فعل صحیح فعل کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور حمزہ آنے کی صورت میں اس غیر صحیح فعل کو محموز کہتے ہیں، اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت آنے کی صورت میں اس غیر صحیح فعل کا نام ناقص ہوتا ہے۔ پھر محموز کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک تھی محموز الفا، دوسری تھی محموز العین، اور تیسری تھی محموز اللام۔ اور ناموں نے ہی آپ کو یاد کروا دیا ہوگا کہ اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آتا ہے تو محموز الفا کہلائے گا، اگر عین کلمہ کی جگہ پر آتا ہے تو محموز العین کہلائے گا، اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر آتا ہے تو محموز اللام کہلائے گا۔ اسی طرح غیر صحیح فعل ناقص کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ناقص واوی اور ایک ناقص یائی، اس لیے کہ حروف علت 2 ہی ہیں، واو اور یا۔ تو اگر واو حرف علت آ جائے تو ناقص واوی کہلائے گا، اور اگر یا حرف علت آ جائے تو ناقص یائی کہلائے گا۔ اور یہ بات آپ کے علم میں اچھی طرح ہے کہ جب بھی کوئی فعل غیر صحیح ہو جاتا ہے تو اس فعل کی گردان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو حمزہ، تا، یا جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، تو اوریجنلی یہ بنتا ہے جی عطا یا یاتیو، اور پھر تبدیلی کے بعد یہ بنتا ہے عطا یاتی۔ اور یہاں پر جو عطا یا سے عطا بنا ہے، بس وہ قاعدہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے ریوائز کرواتا چلوں کہ حرف علت پر جب بھی حرکت ہوتی ہے اور اس سے پہلے یعنی ما قبل فتحہ یعنی زبر ہوتی ہے تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ناقص کا قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ واو حرف علت ہونے کی صورت میں پورا الف لکھا جاتا ہے، اور یا حرف علت ہونے کی صورت میں الف مکسورہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو الف مکسورہ نظر آ رہا ہے، یعنی یہ جو چھوٹا الف آپ دیکھ رہے ہیں تا کے اوپر، یہ آپ کا الف مکسورہ ہے۔ اور سعودی مصحف میں آپ اس عطا لفظ کو اور طریقے سے لکھا ہوا دیکھیں گے۔ تو عطا یاتی اتیانن یہ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی آنا ہوتے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حل کے معنی ہے کیا، اور عطا کے معنی ہے وہ آیا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ آتا ہے تو اس کا فاعل آگے ظاہر ہو کر آ سکتا ہے، اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی فعل آتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں آ سکتا۔ فاعل یا تو اسم ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر اسم ظاہر کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو 2 صیغے ہیں، پہلا اور چوتھا، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دونوں صیغوں کا فاعل اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ گردان کے جو باقی 12 صیغے ہیں ان کا فاعل کبھی بھی اسم ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اسم ضمیر ہی ہوتا ہے۔ تو عطا کا اگر میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو کچھ یوں بنے گا کہ وہ آیا۔ تو حل عطا، کیا وہ آیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کاف، یہ کاف جو ہے یہ ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر ہے، ہم نے بیسک کورس میں پڑھی تھی، اور اٹیچڈ کو عربی زبان میں متصل کہا جاتا ہے۔ اٹیچ ضمائر ہمارے علم میں ہونی چاہیے، وہ ہیں اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہننا، اٹیچڈ کا، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم، اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جو اٹیچڈ یعنی متصل ضمائر ہیں یہ منصوب بھی ہو سکتی ہیں اور مجرور بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ جو چارٹ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ضمائر منصوب متصل بھی ہیں
اور یہ ضمائر مجرور متصل بھی ہیں۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ضمائر جو استعمال ہو رہی ہیں کہیں ٹیکسٹ میں یہ مجرور متصل ہیں یا منصوب متصل ہے؟ تو اس کا میں آپ کو بہت ہی آسان چیک بتانے لگا ہوں، نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی کسی اسم کے بعد اسم کے ساتھ یہ ضمائر استعمال ہوں تو یہ ضمائر مجرور متصل ہوں گی، اور یہ ضمائر اس اسم کے لیے کیا بنیں گی؟ یہ ضمائر اس اسم کے لیے مضاف الیہ بنیں گی۔ یہ پکا رول ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے دماغوں میں، اپنی کاپیوں میں، کہ جب بھی یہ ضمائر کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوں گی تو ان ضمائر کو مجرور متصل کہیں گے اور یہ مضاف الیہ بنیں گی جبکہ اسم مضاف بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ ضمائر جب بھی کسی حرف جر کے ساتھ استعمال ہوں گی تو یہ ضمائر مجرور متصل ہوں گی۔ تو گویا ضمائر مجرور متصل اس وقت یہ ضمائر ہوں گی جب یہ کسی اسم کے ساتھ آئیں گی یا کسی حرف جر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ضمائر مجرور متصل اور کہیں استعمال نہیں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں انہی ضمائر کو بطور ضمائر منصوب متصل۔ جب بھی یہ ضمائر کسی فعل کے بعد استعمال ہوں گی اس وقت یہ ضمائر منصوب متصل ہوں گی اور بنیں گی کیا؟ یہ اس فعل کے لیے مفعول بھی بنیں گی۔ یہ پکا قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ جب بھی یہ ضمائر فعل کے بعد استعمال ہوں گی تو یہ ضمائر منصوب متصل ہوں گی اور اس فعل کے لیے مفعول بھی بنیں گی۔ دوسری صورت، جب بھی یہ ضمائر حروف مشبہ بالفعل، وہ کون کون سے ہیں آپ کے علم میں ہیں؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ تو جب بھی یہ ضمائر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ استعمال ہوں گی تو یہ ضمائر منصوب متصل ہوں گی اور یہ ضمائر بنیں گی کیا؟ یہ ان حروف مشبہ بالفعل کے لیے اسم بنیں گی۔ میں نے آج آپ کو بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ تو یہ جو اٹیچ ضمائر کا چارٹ ہم نے یاد کیا تھا، تو یہ چارٹ منصوب متصل کا چارٹ بھی ہے اور مجرور متصل کا چارٹ بھی ہے۔ منصوب متصل ان ضمائر کو ہم کب کہیں گے؟ جب یہ فعل کے بعد آئیں گی یا حروف مشبہ بالفعل کے بعد آئیں گی۔ اور مجرور متصل ان ضمائر کو ہم کب کہیں گے؟ جب یہ اسم کے بعد آئیں گی یا حروف جارح کے بعد آئیں گی۔ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک نئے اینگل سے ضمائر آ جائیں گی۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی آگے موقع ملا تو جو ضمائر مرفوع متصل ہیں یا منفصل ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ضمائر مرفوع اور منصوب ہیں یہ متصل بھی ہوتی ہیں اور منفصل بھی ہوتی ہیں، جبکہ ضمائر جو مجرور ہیں یہ صرف متصل ہی ہوتی ہیں، یہ منفصل کبھی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو آگے اس پر بھی کبھی بات کر لیں گے۔ تو عطا فعل تھا آپ کا، اس کے بعد یہ ضمیر آ رہی ہے اٹیچ، تو گویا یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ فعل کے لیے کیا بنیں گی؟ یہ فعل کے لیے مفعول بھی بنیں گی۔ تو عطا کا ترجمہ ہوگا وہ آیا تیرے پاس۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ آپ کے علم میں اچھی طرح ہونا چاہیے کہ عطا یاتی ایک لازم فعل ہے اور لازم فعل کا مفعول نہیں آتا، لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جن کے لیے پھر مفعول استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ عطا ہے، اسی طرح جاء ہے۔ ایکچولی یہ مفعول نہیں ہوتا، یہ اصلاً اندہ کا تھا، یعنی ظرف کے ساتھ اٹیچ ضمیر تھی، اس لیے ترجمے میں آپ نے دیکھا کہ میں نے ترجمہ کیا تیرے پاس۔ پاس یہ ظرف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ افعال جاء اور عطا کثرت سے استعمال ہوتے ہیں لہٰذا اندہ کو پھر حذف کر دیا گیا اور اس کاف ضمیر کو بطور منصوب متصل مفعول بھی کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ تو ترجمے میں بہرحال ہم پاس کا لفظ استعمال کریں گے۔ عطا کا وہ آیا تیرے پاس، حل عطا کا کیا
آیا وہ تیرے پاس، بالکل میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، حل کیا، اتا آیا وہ، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں ترجمہ بھی آیا وہ کر رہا ہوں، اور کاف کا ترجمہ میں کر رہا ہوں تیرے پاس۔ اس کے بعد آگے ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے جی حدیث۔ اس حدیث لفظ کو ذرا پہلے اسکرین پہ دیکھ لیں۔ ہا دال سا مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، حدث یحدث حدوثاً، کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہیں تھی، اور یہ فعل لازم ہے۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ یہ قرآن مجید میں زیادہ تر کسی بات یا خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ بات یا خبر۔ اور مزید خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد ہے، فعل قرآن مجید میں نہیں آیا۔ پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ حدیث جس کی جمع احادیث آتی ہے، حدیث فعیل کا وزن ہے، وجود میں آنے والی چیز جس کا وجود دائمی ہو۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ ایک کلام یا بات، یعنی اس کا ترجمہ ہم کلام بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث کے لغوی معنی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھی اسی معنی میں حدیث کہتے ہیں، یعنی کلام یا بات کے معنی میں۔ دوسرے معنی حدیث کے ہیں خبر یا حال، اور ان معنی میں خان صاحب نے سورۃ الغاشیہ کی اسی آیت کا ریفرنس دیا ہے۔ اور تیسرے معنی اس کے لکھے ہیں خان صاحب نے گفتگو یا بات کے، چوتھے معنی لکھے ہیں داستان یا افسانہ، اور پانچویں معنی لکھے ہیں خواب۔ تو بہت اہم انفارمیشن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انفارمیشن سے فائدہ حاصل ہوگا۔ حدیث کا لفظ یہاں پر مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واحد اسم جب مرفوع استعمال ہوتا ہے تو پیش کے ساتھ آتا ہے۔ خان صاحب کی دی ہوئی انفارمیشن میں آپ نے حدیث کا لفظ تنوین کے ساتھ دیکھا ہوگا، حدیثن، لیکن یہاں اس آیت میں آپ کو حدیث کا لفظ جو ہے وہ بغیر تنوین کے نظر آ رہا ہے۔ کس کس اسم پر تنوین نہیں آتی؟ اس سوال کا جواب عربی گرامر کے ہر طالب علم کے ذہن میں اچھی طرح ہونا چاہیے کہ 5 قسم کے اسماء ایسے ہیں جن پر تنوین نہیں آتی۔ نمبر 1 مضاف، نمبر 2 الف لام والا اسم، نمبر 3 مبنی اسم، نمبر 4 غیر منصرف اسم، اور نمبر 5 یہ خاص کیٹیگری ہے، اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ وہ علم جو موصوف بن رہا ہو اور اس علم کی صفت جو ہے، یعنی اس موصوف کی صفت ابن ہو، یعنی کوئی بھی علم جو کہ موصوف بن رہا ہو اور اس کی صفت جو ہے وہ لفظ ابن ہو، اور پھر وہ ابن لفظ جو ہے وہ آگے مضاف ہو دوسرے علم کی طرف۔ گویا علم جو ہے وہ موصوف بن رہا ہے جس کی صفت لفظ ابن ہے، اور وہ ابن لفظ جو ہے وہ مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ ایک دوسرا علم ہے۔ جیسے کہ زید ایک علم ہے، اس کو میں بطور موصوف استعمال کر رہا ہوں، اور اس کی صفت جو ہے وہ ابن ہے، اور ابن جو ہے وہ مضاف بھی ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ ایک اور علم بکر ہے۔ تو اس صورت میں میں زید بن بکرن پڑھوں گا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ قرآن مجید میں تو ہے عزیر ابن اللہ، تو وہاں پر عزیر بھی علم ہے اور اس میں جلالہ بھی علم ہے، تو وہاں پر تنوین کیوں آ رہی ہے؟ وہ ایک الگ قاعدہ ہے، اس وقت میں اس قاعدے کو یہاں پر ایکسپلین نہیں کروں گا۔ یہاں پر بس یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ وہاں پر ابن کا لفظ جو ہے وہ صفت نہیں بن رہا، بس یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کر دوں گا۔ تو یہ 5 قسم کے اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اوریجنلی جب ہم نے دیکھا تھا اس اسم کو تو یہ حدیث تنوین کے ساتھ تھا، تو گویا نہ تو یہ مبنی ہے اور نہ ہی یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ ان پہ تو تنوین شروع سے ہی نہیں آتی نا۔ باقی ایک کیٹیگری وہ ابن لفظ کے ساتھ خاص ہے، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں، تو اب 2 چیزیں بچتی ہیں، ایک یا تو یہ مضاف ہے یا پھر اس پہ الف لام داخل ہوا، اس لیے تنوین نہیں آئی۔ تو ہم سب الحمدللہ 2 آنکھوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس حدیث لفظ پہ الف لام داخل نہیں ہوا، تو جو کچھ بچا وہ یہی بچا کہ حدیث کا لفظ مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو مضاف الیہ ہے وہ ہے الغاشیہ۔ الغاشیہ اس لفظ کو ذرا دیکھ لیں، غین شین واو مادہ، غیر سے ہی فعل،
ناقص واوی باب سین سے استعمال ہوتا ہے، اور غشی وا بننا تھا یہ، لیکن ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ واو سے پہلے اگر زیر ہو تو واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس قاعدے کے تحت یہ غشیہ بنا، اور اس کا مضارع جو ہے وہ یغشاوو ہے۔ اوریجنلی یہ تھا جی غشیوا یغشاوو، اور پھر جب ماضی میں واو یا میں تبدیل ہو گیا تو ظاہر بات ہے مضارع میں بھی اسے یا میں ہی تبدیل کرنا ہے، تو تبدیلی کے بعد یہ بنا جی غشیہ یغشایو، اور غشیہ ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، یہاں پر ناقص کا کوئی قاعدہ استعمال نہیں ہوتا، جبکہ یغشایو میں وہی ناقص کا قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت کو الف میں بدل دیا جاتا ہے، واو کو پورا الف اور یا کو الف مکسورہ، لہٰذا غشیہ یغشا، جس کا مصدر پھر غشاوتن، جس کے معنی ہے کسی کا کسی پر چھا جانا، یعنی ڈھانپ لینا۔ غشاوہ لفظ جو ہے یہ پردے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے اسم الفاعل جب بنتا ہے غین شین واو مادے سے تو یہ اوریجنل بنتا ہے جی غاشیون، پھر غاشیون، اور پھر غاشن، تو گویا یہ اسم منقوص بن جاتا ہے، اور اسم منقوص کا اعراب ہم جانتے ہیں کہ مرفوع اور مجرور فارم میں دو زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ منصوب فارم میں وہ دو زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، اور دو زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے، گویا غاشن، غاشین، غاشن۔ پھر غاشن کی جمع آتی ہے غواشن، یہ بھی اس میں منقوص ہی ہے، یعنی غواشیون تھا یہ، جو کہ غواشن کے طور پر لکھا گیا۔ اسم الفاعل اس کے معنی لکھے گئے ہیں چھا جانے والا، لیکن یہ اسم ذات کے طور پہ بھی آتا ہے اوڑھنے کی چیز، اور پھر غاشن کی جو مونس بنے گی وہ ہوگی غاشیاتن، تو گویا مونس میں مرفوع اور مجرور فارم میں وہ یا جو ڈراپ ہوئی تھی وہ واپس آ جاتی ہے۔ اس کے معنی ہوں گے چھا جانے والی، اور الغاشیہ اس سے مراد قیامت ہے، اس لیے کہ وہ چھا جانے والی جو ہے وہ قیامت ہی ہو سکتی ہے۔ تو حدیث الغاشیاتی یہ مرکب اضافی بنا، اور مرکب اضافی کو پہچاننے کے لیے میں ایک آسان سا فارمولہ آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کو کسی جملے میں دو اسما اس طرح نظر آئیں کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، تو آپ نے مرکب اضافی ہی بنانا ہے، یہ پکا قاعدہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ حدیث الغاشیاتی میں حدیث کا لفظ نکرہ کیسے ہے، تو حدیث کے لفظ کو الگ سے ذرا دیکھیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو، حدیث کو یہاں پر اس کو الگ سے دیکھیں، کیا یہ معرفہ ہے؟ کسی اسم کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس اسم کو معرفہ کے ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور معرفہ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ جو 7 اقسام ہیں معرفہ کی اس میں رکھ کر دیکھتے ہیں، اگر ان میں سے کسی قسم میں یہ پورا اتر رہا ہے تو یہ معرفہ ہے ورنہ نکرہ۔ تو کوئی اسم کس کس صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اسم کس کس صورت میں معرفہ ہوتا ہے، گویا معرفہ کی جو اقسام ہیں وہ آپ کے علم میں لازماً ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اسم 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت وہ علم ہو، دوسری صورت وہ اسم ضمیر ہو، تیسری صورت وہ اسم اشارہ ہو، چوتھی صورت وہ اسم موصول ہو، پانچویں صورت اس پہ الف لام لگا ہوا ہو، چھٹی صورت اس سے پہلے حرف ندا ہو، اور ساتویں صورت اس کو معرف بن ندا کے علاوہ جو 5 قسمیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کر دیا گیا، تو یہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ حدیث کا لفظ الگ سے دیکھیں، کیا یہ علم ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اسم ضمیر ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اسم اشارہ ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اسم موصول ہے؟ نہیں۔ کیا اس پہ الف لام لگا ہوا ہے؟ نہیں۔ باقی چھٹی اور 7ویں قسم جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوگا نا، یا شروع میں حرف ندا لگا ہوگا یا اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا، پھر ہم فیصلہ کریں گے نا۔ یعنی کسی اسم کے نکرہ یا معرفہ ہونے کا فیصلہ آپ نے پہلی 5 اقسام میں رکھ کر کرنا ہے، تو پہلی 5 اقسام میں سے یہ کسی پہ فال نہیں کرتا، لہٰذا یہ اسم نکرہ ہو گیا۔ تو یہ بہت اہم فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جب بھی 2 اسما اکٹھے آ رہے ہوں اس طرح کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو ترکیب میں یہ مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اچھا، اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنیں گے؟ یہ بنیں گے عطا فعل کے لیے فاعل،
اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور حدیث الغاشیتی جو ہے یہ مرفوع ہے. اور مرفوع آپ کہہ رہے ہوں گے جی الغاشیتی تو مجرور ہے، تو مرکب اضافی میں جب بھی آپ نے اعراب چیک کرنا ہے وہ مضاف کا ہی چیک کرنا ہے. تو حدیث کا لفظ مرفوع ہے اور واحد اسم پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں. گویا حدیث الغاشیتی جو ہے یہ عطا فعل کے لیے فاعل ہے، لہٰذا اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو کچھ یوں کریں گے، حل کیا عطا آیا. ٹھیک ہے، اب وہ آیا نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ جو ہے جسے ہم فاعل بنا رہے تھے اسم ضمیر کو، وہ اسم ظاہر کے طور پر آگے آ گیا ہے. حل کیا عطا آیا کا تیرے پاس حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی خبر. اور پھر خبر اردو زبان میں چونکہ مؤنث استعمال ہوتا ہے لفظ، لہٰذا ہم آیا کی بجائے آئی ترجمہ کریں گے. کیا آئی تیرے پاس الغاشیہ کی خبر، یعنی قیامت کی خبر. اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حرف استفہام جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے سوالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو. تو کیا یہاں پر یہ حل اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے جی ہاں یا نہ؟ تو ایسا نہیں ہے. تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ بعض اوقات حروف استفہام اور اسماء استفہام اپنے اصل معنی سے نکل جاتے ہیں، یعنی کبھی یہ اپنے حقیقی معنی سے نکل کر دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ معنی ہمیں اسلوب بیان سے خود معلوم ہو جایا کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا کہ جی پہنچی کہ نہیں پہنچی، جواب دیا جائے ہاں یا نہ، بلکہ یہاں پر لکھا یہ گیا ہے کہ یہاں پر یہ حرف استفہام جو ہے یہ تشویق کے لیے استعمال ہوا ہے. تشویق کسے کہتے ہیں؟ تشویق کہتے ہیں شین و قاف سے باب تفعیل کا یہ لفظ ہے، شوّق کا یشوّق تشویقاً، یعنی شوق و رغبت دلانا، مشتاق بنانا. یا پھر اس حل کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ قد کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حل عطا کا استعمال ہوا ہے وہ قد عطا کا کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. اب جملے کو اگر ہم جوڑیں تو حل حرف استفہام ہے، عطا فعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، حدیث الغاشیتی مضاف مضاف الیہ فاعل ہے عطا فعل کے لیے. عطا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور جملہ فعلیہ یا تو خبریہ ہوتا ہے یا انشائیہ ہوتا ہے. تو استفہام آ گیا ہے تو اس کو ہم جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے، اور پہلا جملہ ہے شروع کا جملہ ہے اس کو ہم جملہ مستانفہ کہیں گے، بلکہ ہم ہر آیت جو بھی کریں گے اس کو جملہ مستانفہ ہی بنا کر کیا کریں گے. جملہ مستانفہ بھی ہے، جملہ ابتدائیہ بھی ہے، اور جملہ ابتدائیہ ہو چاہے جملہ مستانفہ ہو اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. تو الحمدللہ جی سورۃ الغاشیہ کی ایک آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.